دعوت دیتا ہوں ہمارے مرکزی رہنما اسلم غوری صاحب کو کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو پیش کریں، اور ہم ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، اور ہمیں جو سب سے بڑا پراؤڈ ہے جمعیت علماء اسلام کے اندر وہ یہی ہے کہ یوں ہے کہ جیسے ہمارا اپنے فضل و رحمان جو ہے وہ جماعت کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہاں پر مجھے اس نوعیت کے پروگرام کا تو علم نہیں تھا، تو پھر باقاعدہ ایک تیاری سے کچھ باتیں آپ سے ہو جاتی۔ اللہ مستقبل کے معمار ہیں، چاہے کسی بھی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اس ملک کی بات ڈور سنبھالنی ہے، بلکہ ایسے پروگراموں میں مجھے جا کے یہ احساس ہوتا ہو کہ میں خود سامنے بیٹھا ہوں۔ ہم نے 70s کے دور میں اس شہر میں سیاست کی، ہم بھی دیواروں پہ لکھا کرتے تھے، ہم بھی ٹانگوں میں بیٹھ کے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کیا کرتے تھے، ہم بھی اشتہارات لگایا کرتے تھے، اور آج کے اس دور میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، بڑی جدت آ گئی۔ آپ کے لیے تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے۔ ہمارے دور میں تو اتنی مشکلات تھی کہ اپنا پیغام اور میسج آگے تک پہنچانا انتہائی مشکل کام ہوتا، تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ 70 کے دور میں جب ہم ووٹر لسٹیں بنانی ہوتی تھی تو کاربن کاپیاں بناتے تھے، پینسل لیتے تھے ہاتھ میں، اور 3-3 4-4 کاربن لگا کے خود بھی لکھتے تھے، گھر میں چھوٹی بہنوں کو یا بھائیوں کو بھی اس کام پہ لگاتے تھے، اور پھر وہ ووٹر لسٹوں کی کاپیاں تیار ہوتی تھی، اور اس طرح سے یہ کام ہوتا تھا، اور تصور ہی نہیں تھا کہ فوٹو اسٹیٹ بھی کوئی چیز ہوگی۔ اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہم نے سیاسی میدان میں کام کیا۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والے بہت سے دوست آج مختلف پارٹیوں میں کام کر رہے ہیں، اس دور میں بھی ہم نے کام کیا۔ میرے اس دور کے ساتھیوں میں جماعت اسلامی میں لیاقت بلوچ صاحب بھی ہیں، ہم نے مل کے کام کیا بڑا۔ اس دور میں ختم الوعد کی تحریک یا اس کے بعد 77 کی مومنٹ پہ ہم نے بڑا کام کیا مل کے، اسی سطح پہ مختلف سطحوں پہ کام کیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ کے چہرے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں۔ میں اسی شہر میں رہا، یہی پلا، یہی بڑا، اسی ہائی اسکول سے میں نے تعلیم میٹرک حاصل کی، انہی گلیوں میں پھرتا تھا، لیکن الحمدللہ آج ہم بڑے بڑے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کبھی جھجکتے نہیں ہیں۔ بنیاد ہے وہ تربیت جو بڑوں نے ہمیں دی۔ یہاں آج کے دور میں ہم نے تعلیم حاصل کر رہے ہیں نوکری کے لیے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں پیٹ پوجا کے لیے۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا یا اگلے لیکچر میں بتائیں گے کہ روٹی تو اللہ نے لکھ دی آپ کی، عزت ذلت اللہ نے لکھ دی آپ کی، یہ کمانی آپ نے ہے۔ روٹی کو بڑھانا کیسے ہے اللہ نے تو لکھ دی، آپ کو 2 روٹی روز ملے گی، اس کو 3 کیسے کرنا ہے وہ بھی طریقے اللہ نے بتا دیے۔ لیکن ہم پوری جد و جہد فرسٹ کلاس سے لے کے یونیورسٹی کے ماسٹر بننے تک ہمارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں 17ویں گریڈ میں جانا ہے، 16ویں میں جانا ہے، 15ویں میں جانا ہے۔ ہماری جد و جہد بالکل اس پہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اس سے حاصل کیا کرنا ہے، تعلیم کا مقصد کیا ہے، تعلیم ہوتی کیا ہے۔ تعلیم کا مقصد تو اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو کھولنا ہے کہ آج مدارس کے پڑھے ہوئے علماء جب اسمبلیوں میں بات کرتے ہیں تو میں مثال دیتا ہوں، عبدالغفور حیدری کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، 3 سال تک وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے ہیں، وہ ساری رولنگ انگلش میں ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، کوئی ایک رولنگ اس کی غلط بتا دیں،
تو یہ کہنا کہ یہ مدرسے کی تعلیم ہے، یہ یونیورسٹی کی تعلیم ہے، یہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق پوری نہیں کرتی، یہ اس دور کے نہیں، تعلیم اس کام کے لیے ہے ہی نہیں جس کام کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ معاشرے کو ٹریک سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ہم تعلیم حاصل کرتے تھے اپنے سینوں کو کھولنے کے لیے، اپنے دماغ کو کھولنے کے لیے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اور اس کا ذہنی طور پہ صلاحیت اس کی ہم سے زیادہ ہے، اور وہ اکثر ڈگریاں لیتے ہیں، اکثر وہ نمبر زیادہ لے لیتے ہیں آپ اسٹوڈنٹس سے۔ تو مقصد یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ٹریک سے ہٹا دیا گیا، ہمیں اپنی معاشرت سے دور کر دیا گیا۔ اس میں نہ کسی ایک لیڈر کا کردار ہے، نہ وہ کسی شخص کا کردار ہے۔ آج مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ تو ایسے نہیں ہیں جو اس دور میں تھے، فلاں دور میں آپ کے والد صاحب یہ تھے، آپ نہیں ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے نقشے قدم پہ ضرور چل رہا ہوں، میں اپنا باپ نہیں بن سکتا۔ جو اس کا کردار تھا وہ اسی دور کا کردار تھا۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ مفتی محمود جیسا فضل الرحمان نہیں ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ باقی جو ہیں وہ بھی ان جیسے نہیں ہیں۔ کبھی نوابزادہ نصر اللہ خان کی اولاد بھی آج نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی طرح تو نہیں ہے، یا دیگر پارٹیوں کی قیادت کو آپ دیکھ لیں، مولانا مودودی صاحب کی اولاد بھی آج مولانا مودودی صاحب کی طرح تو نہیں ہے۔ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی قیادت پیدا کی۔ ہم نے اس دور کے تقاضے دیکھنے، اس دور کے تقاضوں کے مطابق دیکھنا ہے کہ اس دور میں ہماری سوچ کے مطابق، ہماری قابلیت کے مطابق، میری اور آپ کی اپنی سوچ، کسی کی سوچ کو مسلط نہ کریں۔ بہت اچھی چیز یہ بتا رہے ہیں، بہت سی چیزوں تو میں بھی بھول چکا ہوں۔ ہم بھی یہ لیکچر اپنے دور میں دیا اور لیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ آگے کیسے بڑھے۔ اب اس دور میں تو گھوڑے تھے، اور آج کے دور میں آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، سونک طیارے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اب آپ کہیں جی وہ تو گھوڑوں کی پتہ نہیں کب کی باتیں کر رہے ہیں، آج گھوڑے کا کیا تعلق ہے آج کی گفتگو سے؟ نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے مقاصد کیا تھا، اور ہم نے آج کے دور کے مطابق ان مقاصد کو کیسے پورا کرنا ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہونا چاہیے، ایجوکیٹ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی برائی جو آج کل کے ہمارے نوجوانوں میں آ گئی ہے، وہ بڑوں کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا ایسا کم وقت پیدا ہوا ہے کہ یہ کسی کے بھی کنٹرول میں رہا۔ جن کو تیار کیا یہ بچہ، یہ وہ سائنس کا ایسا ان کا تجربہ ناکام ہوا، یہ اب ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس میں زیادہ سر بچے 18 سے لے کے، بلکہ میں کہوں 15 سے لے کے 25 سال کے نوجوان اس پہ کوئی 70% ہے۔ اب وہ اس پہ، اب میں تو نہیں جانتا ہوں کون ہے۔ اب ایک بندے نے آج مجھے لکھا ہے فلاں جگہ سے، مانسیرا کا تھا، پتہ نہیں کہاں سے تھا، اس نے مجھے لکھا یہ مولانا فضل الرحمان نے جو سکھر میں بات کی ہے یہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو میں نے اس کو جواب میں لکھا، میں کہ آپ درست فرما رہے ہیں، میں ان کو، میری کوشش ہے کہ میں انہیں سمجھا نہ سکوں، شاید آپ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، آپ ہیں کون؟ پھر اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں۔ میں نے کہا کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا ابھی پڑھو یار، تم 20 سال کے نوجوان ہو، کہیں وہ 70 سال کا بوڑھا اس کو سمجھانے چلے ہو، یہ تو میری اوقات نہیں کہ میں اس کو سمجھاؤں۔ اس کی زندگی کا تجربہ اور نچوڑ ہے، وہ کہتا کچھ ہے اور اس کے سیاق و سباق کچھ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے، ہم اپنی رینج میں رہتے ہوئے، اب میں ایک آپ طالب علم اٹھے، میری جماعت کا اٹھے، جے ڈی آئی کا اٹھے کہ عمران خان غلط کر رہے ہیں۔ وہ عمران خان جو کر رہے ہیں وہ عمران خان کی اپنی سوچ ہے، وہ اس لیول کے عمران خان 70 سال کے ہیں تو 70 سال کے لوگ موجود ہیں، اس کی سوچ کے مطابق اس کو جواب دیں گے۔ آپ 20 سال کے نوجوان، اس کو کون ہوتے جواب دینے والے؟ یا خلاقیات سے ہم بہت عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آج بات کر رہا تھا کہ دوستوں سے بیٹھا ہوا کہ غلہ منڈی کے پاس ایک سبزی کی دکان ہوتی تھی، پتہ نہیں کچھ نام بھی بتایا تو میں جگہ تعزیر پہ گیا، چھوٹا سا تھا میں بچہ، تو اس کے پاس والد صاحب نے سبزی لینے بھیجا۔ تو میں نے جب اس سے سبزی لی تو اس نے کہا بیٹا ڈالنے کی اس میں، تو میں کہیں کھیلنے گیا تھا، اس دور میں فٹ بال بہت ہوتی تھی، اسکول واپس آیا تھا شام کو تو لیٹ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا جی وہ سبزی تو نہیں ہے، وہ کاغذ کا ایک لفافہ تھا میرے پاس، میں نے کہا اس میں ڈال دیں۔ اس نے کہا بیٹا کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا فلاں کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا ادھر آ جاؤ، قریب آئے، ایک رکھا میرے وہ تھپڑ، وہ سبزی اور کاغذ میں ڈلوا رہے ہو، ریس کیا یہ
چلو بھاگو گھر سے کپڑا لے کے آؤ. یہ وہ تربیت تھی. کبھی میرے باپ، آج کے دور میں آپ کسی کو تھوڑا سا ڈانٹ کے دیکھو، آپ کا باپ پیچھے سے بھاگا ہے میرے بیٹے کو ڈانٹا کیسے، وہ ٹیچر کو ڈانٹ نہیں دیتے. ہمارے ٹیچر مارتے کم تھے، ڈراتے زیادہ تھے اور ہمیں پڑھاتے تھے. اور ہم نے اس دور کی تعلیم دی. میں جب میٹرک میں تھا تو میرے والد صاحب مڈل پاس تھے اس دور کے، تو وہ میں ایف اے تک ان سے تعلیم حاصل کرتا رہا، پوچھتا رہا، معلومات لیتا رہا. اور میرا بچے نے جب ماسٹر کیا کراچی یونیورسٹی سے ایک گریڈ میں، تو وہ آج تک میرے سامنے شرمندہ کھڑا ہوتا ہے اسے بات کرتے ہوئے، وہ بھول جاتا ہے. میں کہیں جان کر کے امتحان کے طور پہ لیٹر دے دو، یار یہ پڑھ کے بتاؤ مجھے کیا لکھا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھنس جاتا ہے. تو میں پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ ہمیں بنیادی طور پہ اپنی تربیت پہ اہمیت دینی ہوگی، جب اپنی دماغی صلاحیتوں پہ اہمیت دینی ہوگی. جب یہ دو چیزیں آپ کی درست ہو جائیں گی، آپ احترام سیکھیں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جماعت اسلامی کی قیادت ہے، جے یو آئی کی قیادت ہے، پی 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 کی قیادت ہے، نون کی قیادت ہے، کاف کی قیادت، یا کوئی مذہبی قیادت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے لیول کا ہے جو میں اسے جواب دے رہا ہوں، اس کے لیول کے بیٹھے جواب دینے والے. احترام کا رشتہ ہوتا تھا، پہلے بھی ہوتا تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، یہاں لوگ میں فلاں مولانا صاحب آئیں، اتنی کتابیں 4 آدمی نے اٹھائی ہوتی تھی، وہ بیٹھ جاتے تھے، فلاں نے یہ کہا، یہ میری اس کی کتاب ہے، یہ فلاں نے یہ کہا، یہ اس کی کتاب ہے. وہ ہم سنتے تھے، اپنا ذہن بناتے تھے، اپنی تربیت حاصل کرتے تھے. کبھی باہر آ کے کہا نہیں ہوئے بریلوی یہ ہے اور شیعہ یہ ہے اور فلاں یہ ہے. یہ تربیت کا قصہ تھا. اور آج اسی تربیت کے ہمیں فقدان نظر آ رہا ہے. ہم ڈگری بھی حاصل کر رہے ہیں، 17-18 سال تک جاتے بھی ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ نوکری دو. پھر نوکری اس ملک میں نوکریاں ہیں نہیں ہیں، جابس ہیں نہیں ہیں، اتنی جابس نہیں جتنے بچے ہر سال پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، اور پھر وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں سندھ میں آپ چلے جائیں، کچے کے ڈاکو اتنے پڑھے لکھے اور ذہین ہیں کہ سندھ پولیس کو ذہانت نہیں آتی. مجھے آپ کا تو نہیں پتہ، لیکن مجھے چونکہ میرا تعلق 40 سال سے سندھ سے ہے، تو میں پھر ان کی بات کو میں جانتا ہوں کہ جو ڈاکو اتنے سمجھے اور سلجھے ہوئے ہیں کہ پولیس کے پاس نہ وہ تربیت ہے، نہ وہ سوچ ہے جو ان سے مقابلہ کر سکے. وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے زندگی اپنی پوری برباد کی، اعلیٰ نوکری کے لیے نہیں ملے تو بندوق اٹھا لی. انہوں نے سوچا کہ ہم کرائم کرنے جا رہے ہیں، چونکہ ان کی تربیت اس لیے کی گئی تھی کہ آپ کو نوکری ملے گی اتنا پڑھنے کے بعد. دنیا میں چلے جائیں آپ، لوگ ایگریکلچر میں ڈگری لیتے ہیں، پھر وہ جا کے اپنا ٹریکٹر چلا رہے ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں. پوری دنیا، امریکہ میں چلے جائیں جہاں کی یہ جمہوریت ہمارے گلے میں ہے، وہاں امریکہ میں چل جائیں، برطانیہ میں چل جائیں، جہاں جہاں جمہوریت ہے. ہمارے یہاں تو ہم نے اس جمہوریت کو ٹوٹ کے لولی لنگڑی سی بنا کے عجیب و غریب سی جمہوریت پاکستان میں چل رہی، نہ ان جیسی ہے نہ اپنے جیسی ہے. یہ جمہوریت ہے، جو بھی آتا ہے اپنی مرضی کی جمہوریت تیار کر کے ہمارے گلے میں ڈال دیتا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. جی ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ آئین ہے، اس کے اندر چلنا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس کو فیس کرنا ہے. اور اس ملک کا سب سے گندا اور کرپٹ ترین آدمی سیاستدان ہے. میں آج ایک بات کلیئر کرتا ہوں، اس سے بڑے بڑے گھپلے کرنے والے لوگ ہیں، ان کا نام لیتے وہ ڈرتا ہے، جرأت نہیں ہے. سیاستدانوں نے اگر 25% کرپشن کی ہے تو 75% کرپشن اور لوگوں نے کی ہے، ان کا کوئی نام لے. وہ جی ان کے اداروں میں جی خود ایک نظام ہے احتسابی کا، کوئی نام نہیں لیتا ان کو. وہ جو ایک ڈیم کا بادشاہ تھا، زبردستی ہم سے پیسے 100 روپے نکلوا کے وہ ڈیم کے اربوں روپے لے کے چلا گیا، کوئی نام لیتا ہے؟ کہ فلاں جج کا نام لے کے دکھائے نا صبح آپ کو کیا ٹانگ دیں گے. وہ عمران خان کو بھی آج کہنا پڑا، بھائی جان چھوڑو میری، میں جا کے معافی مانگنے کے تیار ہو، میری جان چھوڑو. اس کو یہ الفاظ کہنے پڑے. تو اس ملک میں ایسے ایسے مقدس لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو میں پھر تھوڑا سا پٹڑی سے اتر گیا. تو بات یہ ہے کہ ہم مستقبل ہیں، کل کو آپ ہی میری جگہ کھڑے ہوں گے اور میں بھی آپ میں سے ہوں. یہ فقط علیحدہ بات ہے کہ 40 سال پہلے میں آپ کی طرح انہی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا.
اور میں سن رہا تھا اپنے سے بڑوں سے لیکچر، تو میں دعا کروں گا، کوشش کروں گا آپ لوگوں کو آج کے اس لیکچر کے حوالے سے کہ آپ لوگ کم از کم حاصل پور کے حاصل پور میں بہت ٹیلنٹ ہے. میں ملتا ہوں اسلام آباد میں اور بہت سی جگہوں پہ، مجھے حاصل پوری ملتے ہیں، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہیں. تو لوگ جی حاصل پور جی بڑی دور ہے، اور جی جنوبی پنجاب ہے، جی ریگستان ہے، ریاست ہے. نہیں، ذہن اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کو بہت اچھے دیے ہیں، اور بڑے بڑے اہم عہدوں پہ میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہاں تک وہ یہیں سے نکلیں، انہی اسکولوں سے پڑھیں. یہ تو آج کل تو ماشاءاللہ انگلش میڈیم، اردو میڈیم، پتہ نہیں کون کون سی میڈیم پیدا ہو گئی. اس دور میں ہم اسی ہائی اسکول میں ڈنڈے کھاتے تھے اکٹھے بیٹھ کے، اور سارے ہوتے تھے. یہ ہم نے تو، مجھے یاد ہے جب ہم نے شروع کی 3-4 کلاسیں کی، ہمارے پاس تو نیچے بیٹھنے کے ٹاٹ بھی نہیں ہوتے، گھر سے وہ بوری لے کے جاتے تھے اور وہ بچھاتے تھے، اور بوری کے اوپر اپنی اپنی بوری ہر طالب علم لے کے جاتا تھا. پھر ایک دور آیا 6ٹھی کلاس میں گئے تو ہر کسی نے اپنی اپنی کرسی بنوا کے گھر سے لے گیا بیٹھنے کے لیے. پھر انہوں نے کہا جی اب کلاسیں 6ٹھی جماعت سے کرسی پہ ہوں گی. میں کہا 4تھی جماعت سے اسٹارٹ آ گئے تھے، اسکول کے بنے ہوئے لمبے، اس پہ بیٹھتے تھے. ہم نے انہی چیزوں پہ بیٹھ کے پڑھے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے لوگ پڑھے ہوئے ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں کہیں جھجک اور کہیں جنجلاہٹ نہیں ہوتی. بہت سے آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، جب ان سے میٹنگس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم نے کہیں اپنے آپ میں اس کو کمتری محسوس نہیں کی، اس لیے کہ ہم نے تعلیم کو روزگار کا ذرائع نہیں بنایا. تو یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے. آپ میرا مستقبل ہے، میرے شہر کے بچے ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو آگے لے کے جائے، آپ کے شہر کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے وطن کا، اپنے لوگوں کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی قیادت میں یہ پاکستان مزید آگے لے کے جائیں، ترقی کرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اس پروگرام میں شریک تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کل کا پروگرام 6 بجے سے سٹارٹ ہوگا. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نماز مغرب ادھر آ کے پڑھیں. اور ابھی ہم گزارش کریں گے، ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں ہم یہ کہیں کہ نوجوانوں کے پیر، تو مفتی منصور صاحب تشریف فرمائیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہماری یہ دعا کریں. اور تمام حضرات کو اناؤنسمنٹ ہے کہ کل وقت پہ تشریف